إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله فيهم أذكركم الله فيهم أذكركم الله فيهم إلى آخر الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ثقلين أو تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. وجاء في بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا اور اس کی شرح، اس کے بیان کے لیے ہمیں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عطا فرمائی، جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کے عمل کو دیکھ کر زندگی گزاریں. اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طبقے کو متعین فرمایا، جو پوری امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اللہ کی کتاب کو اسی طرح تر و تازہ، سرسبز اور شاداب جس طرح سے اللہ کا کلام اترا تھا اسے اسی طرح سے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک قول کو، ایک ایک عمل کو اور آپ کی سنت کے ایک ایک حصے کو پوری امانت کے ساتھ امت کے بعد کے لوگوں تک پہنچائیں. اس طرح سے پورا دین اسلام قرآن کریم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور صحابہ کرام کی سمجھ اور ان کے فہم میں اور ان کی زندگی اور ان کے عمل کے مطابق ہمارے سامنے پہنچا. یہ وہ دین اسلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر حجت کے لیے اتارا ہے. یہ اسلام حجت ہے جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سمجھ، ان کا فہم، اسی طرح سے اس منہج اور ڈگر پر جس پر وہ رہے اس پر چلنا ہے. اسی کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی نجات اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں سرخروئی، عزت، اور اسی طریقے سے آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اور جنت مل سکتی ہے. اس کے سوا اس میں کسی بھی طرح کا خلل، اس میں کسی بھی طرح کا خرد برد، کسی بھی طرح کی تحریف، کسی بھی طرح کی تبدیلی، کسی بھی طرح کی منمانی کرنا انسان کے لیے ہلاکت کا، ضلالت کا باعث. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو شریح خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اے لوگو، الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، لوگو کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے سچا، اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، بلا شبہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرآن کریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اللہ کی کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا: وَهَذَا کتاب اللہ طرفہ بِأَیْدِیکم وطرفہ بِیَدِ اللہ، یہ کتاب ہے تمہارے بیچ میں جو اللہ تعالیٰ کی رسی ہے. اس رسی کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا اے امت کے لوگوں، اللہ کے بندو، تمہارے ہاتھ میں ہے. جب تک اس کتاب کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، نہ تو کبھی
ہلاکت تمہارے قریب آئے گی، نہ کبھی ضلالت تمہارے قریب آئے گی۔ ہلاکت سے، تباہی سے، ضلالت سے، گمراہی سے تم محفوظ رہو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیغام دے دیا اور آپ نے بتلا دیا کہ یہی نجات کا راستہ ہے، اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ اگر امت پر، اللہ کے بندوں پر حجت کے لیے کوئی چیز پیش کی جا سکتی ہے تو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بنیادی طور پر بطور سورس اور بطور سرچشمہ اور ماخذ، جہاں سے نتیجہ، جہاں سے کوئی چیز حاصل کی جائے، اس طور پر، اس حیثیت سے اللہ کی کتاب کے ساتھ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نہ کسی غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کسی اور نبی کی سنت بھی نہیں، کسی اور نبی کا طریقہ بھی نہیں، اور کسی امتی کی بھی کوئی چیز نہیں۔ کوئی بھی چیز اللہ کی کتاب کے ساتھ بطور مرجع، بطور سرچشمہ، بطور مصدر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سمجھ اور ان کے فہم کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہی وہ طبقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کا، اللہ کے چنندہ بندوں کا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی چنا تھا جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ آپ کو چن لیا، آپ کے بعد پھر آپ کے صحابہ کو چنا گیا۔ میرے بھائیوں، انہوں نے قرآن کریم کو اپنی آنکھوں کے سامنے اترتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی مجلس میں صحابہ بیٹھتے تھے جب آپ پر قرآن کریم اترتا تھا، وحی کی کیفیت کا مشاہدہ کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی جو تھی نبوت کی، اس کو پورے طور پر صحابہ کرام نے اپنے کانوں سے سنا، آپ کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، اور آپ کے ایک ایک ادا کو سنا۔ اس لیے وہی ایک طبقہ دنیا کے اندر اس قابل ہے جن کی فہم کو، جن کی سمجھ کو، جن کی امانت کو، جن کی دیانت کو، عدالت کو قابل حجت مانا جائے، اور اس کے سوا کوئی اور طبقہ دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو حجت سمجھا جا سکتا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے اترتے وقت نبی کے سامنے بیٹھے رہیں، آپ کے سفر میں حضر میں حاضر رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، آپ کی تقریر کو اپنی آنکھوں سے سنیں، کانوں سے سنیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اس کا پورے طور پر جائزہ لیں اور عمل کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا تذکرہ بار بار قرآن کریم کی آیتوں میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں بار بار باتیں ہوتی ہیں، ان سب کا اعادہ کرنے کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج خطبہ جمعہ میں جو آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ساتھ بطور حجت، بطور مرجع، بطور سورس اور سرچشمہ کہ وہاں سے دین لیا جائے، وہاں سے عقیدہ لیا جائے، وہاں سے عبادات لی جائے، وہاں سے لے کر کے دین پر عمل کیا جائے، کیا اس کام کے لیے اس حیثیت سے قرآن کریم کے ساتھ میں وہ بات یا ان لوگوں کو مراد لیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں امت کا ایک طبقہ، میرے بھائیوں، جن کو ہم شیعہ کے نام سے جانتے ہیں، روافظ کے نام سے جانتے ہیں، جن کو بہت بڑا غرہ ہے کہ وہ صرف اور صرف وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں سے، آپ کے گھر کے لوگوں سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے آل سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو اس بات کا دعویٰ ہے۔ میرے بھائی، ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کا حوالہ جہاں دیا تھا وہیں پر آپ نے اپنے آل بیت رسول کا حوالہ دیا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے، بلکہ یہاں تک بھی جرأت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو، اہمیت والی چیز کو، عظمت والی چیز کو، بڑی چیز کو۔ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں، اہم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں۔ شیعہ روافظ، اور شیعہ روافظ کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کراتے ہیں۔ یہ عقلانی، عقل پرست حضرات کا بھی بڑا حصہ ہے، یا ایسے ہی اخوانیوں کا یا جماعت اسلامی کی عقلانی نظریہ رکھنے والے جو لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور وہ لوگ بھی صحابہ کرام کے سلسلے میں زبان کھولنے سے نہیں کتراتے۔
اور اس کی ایک مثال نہیں، اس کی 20 مثالیں موجود ہیں۔ بڑی جرأت سے، جسارت سے خلفائے راشدین میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دیگر بہت سارے صحابہ کرام کو انہوں نے اپنی حرف گیری کا نشانہ بنایا ہے، ان پر قلم چلایا ہے، ان پر زبان کھولی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیعہ حضرات اور ان کے جو بھی حواری مواری یا ان کے نظریات یا ان سے قربت اور ان سے موالات وغیرہ کا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور دوسرے موقع پر یہ کہا تھا، انی تارک فیکم ثقلین، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور دوسرے وہ عطرتی اہل بیتی، اور میں اپنے خاندان والوں کو، اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو آج جو ہیں یہ اہل سنت، سنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، سنی بمقابل شیعہ حضرات کے، روافض کے مقابلے میں، ان کے بارے میں ان کا یہ طنز ہے کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں اس حدیث کو، صحیح معنوں میں واضح نہیں کرتے ہیں۔ کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، میں اپنی بات اپنی اللہ کی کتاب کو، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ تو کہتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اور آل بیت رسول کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ لوگ خائن ہیں، یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ لوگ چھپا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو امت کے سامنے نہیں پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو آل بیت رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ میں، کتاب اللہ کے ساتھ میں حجت ثابت کیا ہے، اور یہ لوگ اس کو ثابت نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا شبہہ ہے، بہت بڑا شوشہ ہے، اور جب سرسری طور پر کسی ہمارے نوجوان ساتھی کے سامنے، کسی عزیز کے سامنے، یا کسی ایسے شخص کے سامنے جس کا مطالعہ بہت زیادہ گہرائی سے اس پہلو پر نہیں آتا ہے، تو پھر وہ شبہے میں پڑ جاتا ہے کہ ہاں صحیح بات ہے، دیکھو کس طریقے سے یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں مجھے بہت ساری باتیں کہنے کی تو ہیں، لیکن میں سرسری طور پر آپ کے سامنے چند نکات اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بات بہت تفصیلی اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے مجھے جو بات سرسری طور پر عرض کرنی ہے، اس حوالے سے ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ آپ کو کوئی نہیں مل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت اور ان کے علماء، ان کے ائمہ، ان کے محدثین، ان کے فقہاء، ان کے مفتیان، جتنا زیادہ انہوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سنا ہے، روایت کیا ہے، سمجھا ہے، پھیلایا ہے، عام کیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اتنی خدمت دنیا میں کسی اور نے نہیں کی ہے۔ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، آپ کے سامنے یہ جھوٹ واضح ہو جائے گا۔ کبھی اہل سنت یا علماء اہل سنت یا علماء حدیث یا علماء محدثین کبھی کسی بات کو چھپائیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتابیں اٹھا کر کے آپ کو دیکھو، آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی، کس طریقے سے انہوں نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، خلفائے راشدین کی عظمت، آل بیت رسول کی عظمت، آل بیت رسول میں الگ الگ جن کو فضیلت، جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الگ الگ خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے، جن صحابہ کرام کی، خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی، ایسی آل بیت رسول میں جن کا نام یہ لیتے ہیں کیونکہ سب کو آل بیت رسول سمجھتے بھی نہیں ہیں، اپنی منمانی چند لوگوں کو آل بیت رسول میں شامل کرتے ہیں، اور بقیہ اپنی ہوس کے مطابق بقیہ بہت سارے لوگوں کو جو آل بیت رسول میں شامل ہیں، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں ان کو خارج کر دیتے ہیں۔ ان آل بیت رسول کو، جن کو یہ آل بیت رسول سمجھتے ہیں، ان کی فضیلت میں الگ الگ روایتیں، الگ الگ نام کے ساتھ میں، باب فضل فاطمہ رضی اللہ عنہا، باب فضل علی رضی اللہ تعالی عنہ، الگ الگ باب فضل الحسن، باب فضل الحسین، الگ الگ میرے بھائیوں ان حضرات کی فضیلت میں، ان کی منقبت میں جتنی روایتیں آئی ہوئی ہیں، الحمدللہ علماء محدثین اس کو پوری امانت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو الزام ہے، میں اس الزام کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بات تو آپ یہ جان لیں کہ یہ نہایت سری جھوٹ ہے کہ کسی حدیث کو چھپاتے ہیں اور واضح نہیں کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ یا آج مثال کے طور پر جو علماء حدیث ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، علماء سنت ہیں، وہ الحمدللہ جگہ جگہ بار بار جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس میں آپ نے فرمایا تھا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اسی کو بیان کرتے ہیں جس طرح سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آل بیت رسول کا نام اللہ کے نبی نے لیا ہے، اس کو نہیں بیان کرتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے، میں اسے آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا میرے بھائیوں کہ بات بہت تفصیلی ہے، بہت ساری باتیں
ہیں اس کے اندر، لیکن صرف اور صرف خطبہ جمعہ کے وقت کے مطابق اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ دیکھیے جو روایتیں آئی ہوئی ہیں ان روایتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو حدیث الثقلین کہا جاتا ہے، یعنی وہ حدیث جس کے اندر ثقلین بیان کیا گئے، دو بڑی بڑی باتیں بیان کی گئی، عظمت والی باتیں بیان کی گئی، اس طرح کی اس معنی کی جو روایتیں ہیں، ساری روایتوں کو اگر آپ اکٹھا کر لیں، ساری روایتوں کو اکٹھا کر لیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کل روایتیں 3 ٹائپ کی ہیں، 3 طرح کے الفاظ روایتوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے میں آپ کو خلاصہ کر رہا ہوں کہ بات آسانی سمجھ میں آ جائے۔ 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ وہ 3 طرح کی روایتیں کیا ہیں؟ ایک قسم کی وہ روایت ہے جس روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں اپنے بعد اللہ کی کتاب کی وصیت کرتا ہوں، میں تم کو اپنے مرنے کے بعد، اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کی کتاب کا مضبوطی سے تھامے رہنا۔ بعض وہ روایتیں ہیں جس کے اندر بڑی صراحت کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ وہ سنت و نبی ہی، میرے نبی اپنے اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ ایک کیٹیگری روایتوں کی یہ ہو گئی جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بعد قرآن کریم کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کی وصیت کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کے ساتھ میں اپنی سنت کا بھی ذکر فرمایا۔ اب جن روایتوں میں قرآن کا صرف ذکر آیا ہوا ہے، سنت کا ذکر نہیں آیا ہوا ہے، ان کو ان حدیثوں پر فٹ کیا جائے گا جس میں قرآن و سنت دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے، کیونکہ قرآن میں وہ ہے جو سنت کی، جس کی سنت وضاحت کرتی ہے۔ قرآن و سنت دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ تو جہاں یہ ہے کہ اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، سنت کا ذکر نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں جامع بیان فرمایا، اصل اللہ کی کتاب جو اتری ہے اس کا حوالہ دے دیا، یہ پوری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی وضاحت ہے، اسی کا بیان ہے، اسی کی شرح۔ اور دوسری روایتیں اس کی وضاحت کرتی ہیں جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ میں اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت چھوڑ کر، اور اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ تو ایک کیٹیگری تو یہ ہو گئی۔ دو بڑی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس معنی کی بہت ساری روایتیں ہیں اور وہ ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، ساری کی ساری روایتیں صحیح ہیں، ان میں کوئی بھی کلام نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری ان روایتوں کی ہے جن روایتوں کے اندر ایسے بیان کیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو ثقل یعنی 2 بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنے آل بیت رسول کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ دوسری کیٹیگری کی روایتیں ہیں جس کے اندر یہ ہے کہ میں اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنے آل بیت رسول، عترتی، اہل بیتی، ان کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ دوسری قسم کی روایتیں۔ تیسری قسم کی روایتیں وہ ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دوسری قسم کی روایت، اس میں یہ دونوں باتیں آئی ہوئی ہیں کہ میں اپنی کتاب، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں آپ کو کوئی بھی روایت صحیح نہیں ملے گی، ایک بھی روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ایک بھی روایت۔ آپ جائزہ لے کر کے تفصیل سے اٹھا کر کے کوئی کتاب پڑھ کر کے دیکھیں جس میں ان روایتوں کا تذکرہ کیا گیا ہو، آپ کو ملے گا کہ ایک بھی سند صحیح نہیں ہے۔ علماء محدثین نے وہ ساری سندیں جن میں یہ باتیں آئی سب کو اکٹھا کیا ہے، اور سب کی تحقیق کرنے کے بعد یہ بات واضح ہوتی ہے کسی بھی روایت کو محدثین کی نگاہوں میں، محدثین کے اصول پر صحت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ میں تمہارے بیچ میں اپنے بعد اپنے اللہ کی کتاب کو اور اپنے آل بیت رسول کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس معنی میں کہ میری دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ کی کتاب کو لازم پکڑنا اور آل بیت رسول کی اتباع کرنا، اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا اور آل بیت رسول کی پیروی کرنا، اس معنی کی جتنی روایتیں ہیں سب کی سب ضعیف ہیں، منکر ہیں، واہی ہیں، ضعیف جدن ہیں، کمزور ہیں، موضوع ہیں، مختلف انداز کی روایتیں ہیں اور سب کے سب ناقابل اعتبار ہیں۔ اور ناقابل اعتبار ہو کیوں نہ ناقابل اعتبار ہو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے حجت کے لیے اپنی کتاب اتاری ہے اور اپنے نبی کو اتارا ہے، نہ کہ آپ کے نبی اپنے نبی کے خاندان والوں کو اتارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو بھلا حجت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ آپ کے گھر اور خاندان والوں میں کیسے ہو سکتی ہے کہ ان کو حجت مانا جائے؟ اب جو بھی اللہ کے نبی کے خاندانی کی طرف سے کوئی بات آئے وہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ میرے بھائیوں، آل بیت رسول میں
آج تک اگر ہم سروے کر کے دیکھیں تو آپ کو آل بیت رسول کے اندر شیعہ بھی ملیں گے، رافضی بھی ملیں گے، صوفی بھی ملیں گے، منحرف بھی ملیں گے، عقلانی بھی ملیں گے، بددین بھی ملیں گے، فاسق و فاجر بھی ملیں گے۔ تو کیا آل بیت رسول کی اتباع اور پیروی کا حکم اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی زبان سے امت کو دے سکتا ہے؟ حق بھی ہے کہ اس کو ضعیف ہونا چاہیے، اور اللہ کا شکر ہے ایک بھی روایت کہیں بھی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کے گھر والے حجت ہوں۔ ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں۔ تیسری کیٹیگری اس روایت کی ہے، اور سلسلے میں ایک ہی روایت ہے میرے بھائیوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں آپ علیہ السلام نے کچھ فرمایا ہے اور اس کو توڑ مروڑ کر کے اسی پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کس پر فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارے درمیان کتاب اللہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور اپنے آل بیت رسول کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، گھر والوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ ثابت ہوتا نہیں ہے، سراسر خلاف ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس روایت کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، غالباً راوی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، اس کے اندر ہے کیا اور بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی اللہ کی کتاب کو اور اپنے گھر والوں کی سنت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اور یہ لوگ نہیں بیان کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑا الزام ہے، سب سے بڑا بہتان ہے محدثین پر یا علماء حدیث پر یا علماء سنت پر۔ یہ الزام ہے میرے بھائیوں کہ اس حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ حدیث ویسے بیان کرتے ہیں اہل سنت جیسے حدیث آئی ہوئی ہے، جیسے آئی ہوئی ویسے بیان کرتے ہیں، ویسے نہیں بیان کرتے جیسے آپ بیان کرنا چاہتے ہیں، جیسے شیعہ اور رافضی بیان کرنا چاہتے ہیں ویسے بیان نہیں کرتے میرے بھائیوں۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، ان دونوں اولہما، ان دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، قرآن کریم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پھر صحابی زید بن ارقم بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے، اسی پر قائم رہنے، اس کی ترغیب دیا، اس کی وصیت کیا، اس کی تاکید کیا۔ آپ علیہ السلام نے پورے طور پر امت کو یہ کہا کہ اللہ کی کتاب پر کو لازم پکڑنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شامل ہے، کیونکہ جہاں اللہ کی کتاب ہے وہاں نبی کی سنت ہے، جہاں نبی کی سنت ہے وہاں اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے بغیر نہیں سمجھی جا سکتی، لازمی چیز ہے یہ۔ الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو مجھے قرآن کریم دیا گیا، صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اور بالکل اسی کے جیسا اس کے ساتھ اور ایک چیز دی گئی ہے، اسے بھی اتارا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن کریم، حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی ہے میرے بھائیوں۔ اب اس کے بعد یہ ساری نصیحت کرنے کے بعد آگے چل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِيهِ، اور میرے گھر والے ہیں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں ان کے بارے میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا، ناانصافی نہیں کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اس صحیح مسلم کی روایت کے اندر کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب اور ایک آل بیت رسول کی کا طریقہ، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی۔ آپ نے قرآن کریم کا نام لیا، اس کی ترغیب دی، اس پر عمل کرنے کا حکم دیا، اس پر قائم رہنے کا حکم دیا، تاکید کیا، تلقین کیا۔ آگے چل کر کے زید بن ارقم کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میرے گھر والوں کے بارے میں، اپنے آل بیت کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنا، انہیں تکلیف نہ پہنچانا، انہیں نصیحت، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا، ان کا ادب احترام بجا لانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس حدیث کے اندر کہاں کہا ہے کہ میں اپنی دنیا سے جانے کے بعد تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور اپنے آل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا اور آل بیت کی پیروی کرنا، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ جھوٹ ہے، صاف روایت ہے۔ آپ نے فرمایا میں اور میرے آل بیت رسول، میں ان کے بارے میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں، ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کرنا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔
یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ پوری امت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب پر عمل کرنے، اپنی سنت پر قائم رہنے کا حکم دیا، چاہے وہ آل بیت رسول ہی کیوں نہ، سب کے سب، سارے کے سارے لوگوں کو، پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ ہے سب کو پیروی کرنی ہے اس کی. رہی بات آل بیت رسول کی، تو آل بیت رسول کے بارے میں آپ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کسی صحیح روایت کے اندر کہ ان کی پیروی کرنا، ان کی سنت پر عمل کرنا، وہ جو کچھ ان کی طرف سے روایتیں آ جائیں، باتیں آ جائیں، ان پر عمل کرنا، ایسی کوئی بات کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے. آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ میں اپنے آل بیت رسول کے بارے میں تم کو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے ڈرنا، ان کا ادب و احترام کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں. تو اب دیکھیے تین طرح کی روایت ہوگی. ایک وہ روایت ہو گئی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بات میں اپنا اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح روایتیں ہیں، کئی جگہوں پر ثابت ہے. دوسری وہ روایت ہے جس میں اللہ کی کتاب اور آل بیت کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے، صحیح نہیں، ساری کی ساری روایتیں ضعیف اور موضوع اور منکر کے درجے میں. تیسری وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، جس کو غلط معنی، غلط طور پر امت کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ سنت کے پیروی کرنے والے، سنی اپنے آپ کو کہنے والے جو آل بیت رسول کو نہیں مانتے، اور پھر ہم کو ناصبی کہا جاتا ہے. اہل آل بیت رسول کے خلاف دشمنی اور عداوت کھڑا کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ آل بیت رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ آل بیت رسول کی تکریم کرنے والا، ادب اور احترام بجا لانے والا کوئی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگ اس طرح سے ہمیں چاہتے ہیں کہ وہ عقیدہ رکھیں جیسے وہ عقیدہ رکھتے ہیں. آل بیت رسول کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی تعظیم، تکریم اور ان کا جو درجہ، جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آئی ہوئی ہے، ہم پورے طور پر اس کا اقرار کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، یریبنی ما رابہا، جس چیز سے اس کو تکلیف ہوتی ہے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا. ہم اس بات کا کھلے طور پر اعلان کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں، آپ نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے قیامت کے دن. اللہم احبہما فانی احبہما، اے اللہ ان دونوں سے محبت کر کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں. ہم سب کا اقرار کرتے ہیں میرے بھائیوں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا ان ابن ھذا سید وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں، دو بڑے دھڑوں میں اصلاح کا اور آپس میں تال میل کا راستہ کھول دے گا. اس کے ذریعے سے اصلاح کے راستے کھل جائیں گے اور مصالحت ہو جائے گی، جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں میرے بھائیوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کی شہادت کا ذکر فرمایا تھا، اس کا بھی ہم الحمدللہ اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہوئی ہے، جو شہادت ہوئی ہے، وہ ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، کیونکہ شہادت انہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جنہیں اپنی خصوصی محبت سے نوازتا ہے. جو اللہ کے اعلیٰ درجے کے بندے ہوتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا جام عطا فرماتا ہے، ورنہ تمناؤں کے باوجود بھی بہت بڑے بڑے لوگ شہادت کا جام نہ پی سکے، اپنے بستر پر، گھر کے بستر پر ان کی موت واقع ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرماتا ہے مقام، اسے ہی مقام ملتا ہے. تو میرے بھائیو، آل بیت رسول کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑنا، یہ ثابت کرنا کہ اس کی ایسے ہی پیروی کی جائے گی، آل بیت رسول کی ایسے ہی پیروی کی جائے گی جیسے اللہ کے کلام کی پیروی کی جائے گی، یہ سراسر جھوٹ ہے. صحیح کیا ہے؟ وہی صحیح ہے جو اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں کے اندر اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب کو اور اپنی سنت کو اپنی بات تمہارے لیے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. جب تک تم مضبوطی سے قائم رہو گے گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی. تو یہ آل بیت رسول کو جوڑ کر کے، اچھا آپ سوچیں گے کہ آخر کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصیت فرمائی قرآن کریم پر عمل کرتے رہنا، تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس کا اہتمام کرنا، اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آخر قرآن کریم اور اپنی سنت کے ساتھ ساتھ آپ نے آل بیت رسول کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ اقتران کیوں ہے، یعنی ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیوں فرمایا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی، اس حوالے سے کوئی وضاحت، کوئی مصلحت، کوئی تفصیل اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی حدیث کے اندر نہیں آئی ہوئی ہے، یا کوئی اور وضاحت
کسی سلف میں سے، صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں جس سے ہم کوئی خاص وجہ بیان کر سکیں کہ اللہ کے نبی نے آل بیت رسول کا نام کیوں لیا۔ میرے بھائیوں مسئلہ وہاں کھڑا ہوتا جب آل بیت رسول کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا جاتا کہ جیسے قرآن کی اتباع کی جائے گی ایسے آل بیت رسول کی اتباع کی، تب مسئلہ کھڑا ہوتا۔ ایسی بات تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ کے نبی نے قرآن کریم پر ساری امت کو تلقین فرمائی، وصیت فرمائی کہ قرآن کریم پر قائم رہنا مضبوطی کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آل، اپنے گھر والوں کے بارے میں کیوں لوگوں کو تاکید فرمائی؟ تو اس کی بہت واضح بات ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں سارے لوگ اپنے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں گے کب؟ جب وہ ان کا مقام، ان کا درجہ، ان کی حیثیت اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے کی فکر کریں گے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہی بات علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اسی معنی میں کہ وفات سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے آل ہیں، میرے اہل ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی زیادتی اور کوئی ناانصافی کا معاملہ یا ادب و احترام کے خلاف کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آدمی وصیت کر کے جاتا ہے، سفر کرنے والا اپنے بچوں کے بارے میں پڑوسی کو بول کر کے جاتا ہے کہ میرے گھر میں میرے بچے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں نہ رہوں تو یہ کمزور پڑ جائیں، تو آپ لوگ ذرا ان کا خیال کرنا۔ تو آپ نے پوری امت کو وصیت فرما دی، بس اتنی سی بات ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے یہاں پر میرے بھائیوں جس کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کیا جائے۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ اچھا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اب یہ شیعہ، یہ روافض اور ان کے ہم پیالے ہم نوالے جتنے ہیں، یہ عقلانی، یہ سب کے سب، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ شیعہ روافض خاص طور پر آل بیت یعنی گھر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں اپنی منمانی صرف اور صرف 4 لوگوں کو شریک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی اور آپ کے دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور پنجتن پاک کہہ کر کے یہ 5 پاک جسم ہیں، اس کے سوا کسی کو آل بیت رسول میں شامل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کیا دلیل؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 33 میں بڑی وضاحت کے ساتھ، وہ 3-4 آیتیں ہیں میرے بھائیوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا، بیویوں کا تذکرہ فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہاری حیثیت اونچی ہے، تم امت کی دیگر عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم تقوی اختیار کرنے والے ہو۔ اور اس کے بعد ساری باتیں، گھر کے اندر پردہ کرنا ہے، گھر کے اندر محفوظ رکھنا ہے، محفوظ رہنا ہے، بے پردگی سے باہر نکل کر بے پردگی کا ثبوت نہیں دینا ہے، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلنا ہے، اللہ کی کتاب کو کی تلاوت کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے۔ یہ سب بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آل بیت سے، اہل بیت سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں پورے طور پر پاک صاف کر دے۔ یہ آیت کریمہ، یہ دونوں آیتیں بہت وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں، اور امت کے بڑے بڑے مفسرین، بلکہ مفسرین سے پہلے حضرات صحابہ کرام میں، حضرات تابعین میں ایک فہرست ہے جو صاف لفظوں میں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں میں، اللہ کے نبی کے آل میں، اہل بیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ان دونوں آیتوں میں اللہ کے نبی کی بیویوں کو مخاطب کرتا ہے، اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اور اس کے بعد اسی اگلے والی آیت کریمہ میں پورا تذکرہ اللہ کے نبی کی بیویوں کا چل رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پورے طور پر پاک کر دے، گندگی کو تم سے دور کر دے۔ حافظ ابن کثیر، علامہ ابن جریر طبری اور دیگر بڑے بڑے مفسرین کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، کہتے ایک مسلمان شک نہیں کر سکتا کہ آل بیت رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں شامل ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت صراحت کے ساتھ بتلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو تذکرہ کرنے کے ساتھ انہی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم اہل بیت کو
گندگیوں سے پاک کرنا چاہتا ہے اور پورے طور پر ستھرا کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم کوئی بھی گناہ کا بدعملی کا کام نہیں کرنا، تقوی اختیار کرنا، نماز قائم کرنا، بے پردگی سے بچنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے زکوٰۃ دینا۔ میرے بھائیو صریح ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، ابن جریر طبری کی کتاب اٹھا کر کے دیکھو، اور ساری تفسیریں جو اہل السنت والجماعت کی تفسیریں ہیں، آپ کو وضاحت کے ساتھ یہ بات ملے گی۔ لیکن ابھی ان شیعوں کا کیا کہا جائے، ان رافضیوں کا کیا کیا جائے؟ من مانی ہوس اور نفسانی خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ آل بیت رسول میں صرف اور صرف پنجتن پاک ہیں، یا پھر آگے جو نیچے خاندان میں عباس ہیں، فضل ہیں وغیرہ، اس کے سوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو آل بیت رسول میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہی لوگ جو آل بیت رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں گالیاں دے دے کر کے۔ کس قدر ظلم ہے، کس قدر ناانصافی ہے، کس قدر زیادتی ہے میرے بھائیوں، اور یہ زیادتی اللہ کی کتاب پر ہے، یہ زیادتی نبی کی سنت پر ہے، یہ زیادتی ازواج مطہرات پر ہے جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں جیسے ہم پنجتن پاک کا نام لے کر کے یہ شیعہ حضرات بیان کرتے ہیں اور ان کی فضیلت میں دن بھر گاتے رہتے ہیں، میرے بھائیوں ان سے اسی طرح کی بڑی بڑی فضیلتیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ میرے بھائیوں کیوں بھول جاتے ہیں، کیوں گالیاں دیتے ہیں، کیوں لعنت و ملامت کرتے ہیں؟ تو آل بیت رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو قرآن کریم کے ساتھ شامل کرنا کہ قرآن کریم کی اتباع کرنا ہے، آل بیت رسول کی اتباع کرنا ہے، یہ بالکل غلط ہے، باطل ہے، ایسی کوئی بھی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنا ہے، اسی پر انسان کو نجات ملے گی اور انسان گمراہی سے اپنے آپ کو بچے گا۔ تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات تو یہ کہ یہ بات مسلم ہے، دوسری چیز آل بیت رسول کے بارے میں یہ عقیدہ شیعوں کا، رافضیوں کا ہے جو بالکل غلط ہے، جتنی روایتیں سب کی سب ضعیف اور موضوع ہیں اور بے اصل ہے، منکر ہیں۔ اور صحیح مسلم کی جس روایت کو پیش کیا جاتا ہے اس مسلم کی روایت میں یہ بیان ہی نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو اللہ کی کتاب کو اور میرے خاندان، میرے گھر والوں کو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد اپنا آئیڈیل سمجھنا، ایسی کوئی بات نہیں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ہے، آپ نے قرآن کریم کی وصیت فرمائی ہے، اور آپ نے جو فرمایا ہے آل بیت کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی تکریم کرنا، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی سی بات آپ نے بیان فرمائی ہے، یہ بات آپ نے نہیں فرمائی کہ ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا سراسر الزام ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے اقوال ہیں اور بڑی تفصیلات ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا وہ سب یہاں پر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ ایک بات لگے ہاتھوں مجھے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا حوالہ دے کر کے بڑی شد و مد کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصی اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کا وصی یعنی آپ نے جس کے بارے میں وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جانشین ہوں گے، اور بلا فصل یعنی میرے بعد فوراً ابو بکر نہیں، عمر نہیں، عثمان نہیں، بلکہ میرے بعد فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوں گے، یہ ثابت کرنے کے لیے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک روایت کو بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ اور اس روایت کو حدیث غدیر خم کے نام سے جانا جاتا ہے، حدیث غدیر خم کے نام سے کو جانا جاتا ہے۔ اصل میں خم نام کی ایک جگہ تھی مکے اور مدینے کے بیچ میں، جب مکہ سے واپس ہوتے ہیں مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو ایک جگہ تھی جس کو خم کہا جاتا تھا، اور خم کے جو علاقہ تھا وہاں پر ایک تالاب تھا، چھوٹا سا گڑھا نما ایک تالاب تھا، بہت زیادہ گہرا نہیں تھا لیکن ایک تالاب تھا، اس کو غدیر کہا جاتا۔ غدیر کے معنی گڑھے اور تالاب کے ہوتے ہیں، تو غدیر خم یعنی خم کی جگہ، خم کے مقام پر جو تالاب ہے اس جگہ کا تذکرہ کیا گیا، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس ہوتے ہوئے، اور یوں سمجھے کہ وہ جو علاقہ ہے غدیر خم کا جو علاقہ ہے وہ ایک طرح سے ایک چوراہا یا ایک جنکشن کی طرح سے تھا۔ مکہ سے لوگ جب واپس ہوتے تھے حاجی تو وہی وہ جگہ ہے جہاں سے مشرق والے مشرق کی طرف، مغرب والے مغرب کی طرف، شمال والے شمال کی طرف، جنوب والے ہر طرف کے حاجی اپنے اپنے رخ پر وہیں سے نکل جایا کرتے تھے،
وہاں تک سب اکٹھا آتے اور وہاں سے سب اپنے اپنے روٹ پر چلے جاتے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ رکو, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اسی خطبے کو کھینچ تان کر کے منمانی ہوس پرستی اور نفسانی خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہیں پر یہ وصیت کر دی تھی ان کے بارے میں سارے لوگوں کے بیچ میں کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ ہوں گے اور فوراً ہوں گے. تیسرے چوتھے مطلب 3 کے بعد چوتھے نمبر پر نہیں, فوراً ہوں گے. یہ بات بیان کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جمع کیا خم کے مقام پر, اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی. اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کریم چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یہ بات بھی آپ نے بیان فرمائی. اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں جس کا مولا ہوں حضرت علی بھی اس کے مولا ہیں. میں بھی وضاحت کروں گا. اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما, اور جو ان سے دشمنی رکھے تو ان سے دشمنی رکھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اچھا اس کے بعد یہ بات ختم ہو گئی. جس کو جس طرف جانا تھا, یمن والے, شام والے, یہاں وہاں مختلف قسم علاقے کے حجاج اپنے اپنے رخ پر چلے گئے. اب یہ روایت پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اس روایت کی حقیقت آپ جانیں کہ اس روایت کے کئی ایک طرق ہیں, کئی ایک سندیں ہیں, اور بہت ساری سندیں, بہت سارے طرق میں ضعف ہے, کمزوری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امت کے محدثین کی ایک بڑی تعداد اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ روایت ضعیف ہے, لیکن ایک امت کے محدثین کی ایک تعداد ایسی ہے, چند محدثین کی, جو کہتے ہیں روایت سند کے اعتبار سے اگر سب روایتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو روایت صحیح ثابت ہوتی ہے, ضعیف نہیں رہ جاتی ہے, ضعیف سے اوپر اٹھ جاتی ہے. اور ہم اسی نقطے پر بات کر رہے ہیں. ضعیف ماننے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم اس کو صحیح مان کر کے بات کرتے ہیں. صحیح مانتے ہیں تو صحیح ماننے کی صورت میں کیا شیعوں کا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے؟ اس کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے. ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو عید غدیر خم کہا جاتا ہے. عید غدیر خم اس نام سے ان کے ہاں عید ہے. اور آپ کو بتا دوں, جیسے دنیا کی ساری بدعتیں 300-350 سال کے بعد وجود میں آئیں, ایسے یہ بدعت بھی ہے. دنیا میں سب سے پہلے 351 ہجری میں وہی فاطمیوں رافضیوں کی حکومت جو مصر میں قائم ہوئی تھی, قاہرہ کیرو کے اندر سب سے پہلے المعز لدین اللہ عبیدی فاطمی مغربی علوی اور شیعہ رافضی تھا. سب سے پہلے اس نے بہت ساری بدعتوں کو اپنے ملک میں جنم دیا اور سب کو پابند کیا. حکومت ان کی تھی. اسی میں ایک بدعت یہ بھی تھی کہ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم کے نام سے ایک عید منانے کا حکم پورے ملک کے اندر نافذ کر دیا. یہ سارے شیعہ رافضی تھے. اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ پوری اسلام کی تاریخ میں ان سے بدترین لوگ دنیا میں نہیں آئے. ان سے بدترین لوگ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی جن کو اپنے آپ کو جو علوی فاطمی مغربی کہا کرتے تھے, جو دراصل سراسر شیعہ اور رافضی تھے اور سنت اور اہل سنت کے سب سے بڑے دشمن تھے. ان لوگوں نے سب سے پہلے اس دنیا کے اندر جو بہت ساری بدعتیں ایک بادشاہ اور حاکم کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں ملک کے قانون اور آئین کے طور پر, اسی میں سے ایک چیز یہ بھی تھی جو 18 ذی الحجہ کو عید غدیر خم کے نام سے منانے کو اس نے واجب قرار دیا تھا. تو 350 سال تک کوئی عطا پتہ اس کا بھی نہیں تھا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ اس عید کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. یہ عید بھی بدعت ہے, حرام ہے اس کو عید سمجھنا, کیونکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ تو بات کی رافضیوں شیعوں کی ایجاد ہے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس حدیث سے یہ ثابت کرنا کہ حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں, یہ کہاں تک ثابت ہوتا ہے؟ یہ روایت, یہ ٹکڑا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, اسی چیز کو لے کر کے بیان کرتے ہیں. میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. یعنی میں ان مسلمانوں کا ذمہ دار ہوں تو میرے مرنے کے بعد علی بھی سارے مسلمانوں کی ذمہ دار ہیں. یہ معنی کون بیان کرتا ہے؟ شیعہ رافضی, ان کے ہم پیالے ہم نوالے بیان کرتے ہیں کہ میں جن کا مولا, یعنی مولا کا مطلب وہ کیا لیتے ہیں؟ میں جن کا حاکم ہوں, میں جن کا ذمہ دار ہوں, سرپرست ہوں, بادشاہ ہوں, یوں سمجھیں ایک گارجین. ایسے ہی علی بھی ان کے مولا ہیں, یعنی علی بھی ان سب کے ذمہ دار ہیں. یعنی جب تک میں دنیا میں زندہ ہوں تو میں مسلمانوں کا آئیڈیل ہوں, اور میرے مرنے کے بعد میرا جانشین کون بنے گا؟ علی رضی اللہ تعالی. یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ ایسی چیز ثابت کر رہے ہیں جس کو ثابت کرنے میں عرصے گزر جائیں گے لیکن ثابت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟
یہ تو بڑی تفصیل ہے کیونکہ مولا کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن جو مولا کا معنی یہاں پر ہے وہ خود اسی حدیث میں آگے بیان کر دیا گیا ہے۔ مولا کے معنی دوست کے ہیں، مولا کے معنی یار کے ہیں، مولا کے معنی مددگار کے ہیں، مولا کے معنی محبت کرنے والے کے ہیں۔ یہ معنی ہے مولا کا۔ میرے بھائیوں، دوستی، رہن سہن، تعلقات، حمایت، یہ معنی ہے اس کا۔ دشمنی کے اپوزٹ میں جو ہوتا ہے نا، دشمنی کے اپوزٹ میں دوستی مقابل دشمنی، دشمنی مقابل دوستی، تو ولایت کے معنی جس کو کہتے ہیں نا ولی، یعنی اللہ کا دوست، یہ ہے مولا کا معنی۔ تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی وہ نہیں ہے جو شیعہ اور رافضی بیان کرتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں آج حاکم ہوں تو میرے دنیا سے جانے کے بعد علی حاکم بن جائیں گے، اور ثابت کرتے ہیں کہ آپ نے وصیت کر دی تھی کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ علی بنیں گے۔ یہ بات جھوٹ ہے، بالکل ثابت نہیں ہے۔ یہ جو معنی ہے اس کا کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے، علی سے بھی اس کو محبت کرنا ہے۔ میں اس کا محبوب ہوں تو علی بھی اس کے محبوب ہوں۔ امت مجھ سے محبت کرتی ہے تو امت کو چاہیے کہ وہ میرے علی سے بھی محبت کرے۔ یہ معنی ہے۔ ان سے دوستی رکھے جیسے مجھ سے دوستی رکھتے ہیں، جو مجھ سے دوستی رکھتے ہیں وہ علی کے بھی دوست ہیں، جو میرے دوست ہیں وہ علی کے بھی دوست ہیں، جو مجھ سے محبت کرنے والے وہ علی سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ یعنی مجھ سے محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ علی سے بھی محبت کریں، مجھ سے دوستی رکھنے والوں کو چاہیے کہ علی سے بھی دوستی رکھیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے یہ معنی کہاں سے فکس کر دیا کہ یہی معنی صحیح ہے اور وہ حاکم کا، بادشاہ کا، خلیفہ کا، جانشین کا معنی درست نہیں ہے؟ اس کی دلیل خود اسی جملے کے بعد والا جملہ، اس کے بعد کا ہی سینٹنس، اللہ کے نبی نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ نبی نے خود فرما دیا کہ جو مولا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس مولا کا معنی کیا ہے؟ ولایت، جس کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، جس کے معنی دوستی کے ہوتے ہیں، جس کے معنی تعلقات کے ہو، جس کے معنی ہمدردی کے ہوتے ہیں، یہ معنی ہوتا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ تو اب خلاصے کلام یہ ہے کہ اس سے ثابت نہیں ہوتا، اور دنیا کی کسی ڈکشنری میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مولا کے معنی خلیفہ کے ہوتے ہوں، مولا کے معنی بادشاہ کے ہوتے ہوں، مولا کے معنی حاکم کے ہوتے ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، مولا کے معنی کیا ہے؟ دوست، ولی، مددگار، قریب، حمایتی، یہ معنی ہوتا ہے اس کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاحب فرماتی ہے کہ آپ نے وہی فرما دیا تھا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے اسے تو محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی فرما۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، اس سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اگر یہ بات تھی، جیسا کہ آج شیعہ رافضی کتنے سالوں سے چلا رہے ہیں کہ حضرت علی کو چوتھا خلیفہ بنایا، ظلم کیا، غصب کیا ابو بکر، عمر، عثمان نے، یہ الزام لگاتے ہیں، میرے بھائیوں اگر یہ مسئلہ موجود تھا تو جب امت نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی تو حضرت علی بھی اس میں موجود تھے۔ انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے تو میرے بارے میں وصیت فرمائی ہے کہ میں بادشاہ بنوں گا، میں خلیفہ بنوں گا، تو تم لوگ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے ہو؟ یہی معاملہ عمر بن خطاب کا وقت آیا، پھر بھی حضرت علی موجود اور آپ بیعت کرنے کے لیے تیار۔ یہی معاملہ آگے چلتا رہا، آپ نے کیوں نہیں کہا ایک روایت کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ حضرت علی بن ابی طالب اس بات کو مانتے تھے جس کو شیعہ آج منوانے کے لیے پورے طور پر آمادہ ہیں، رافضی جس کو منوانے کے لیے پورے طور پر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یہ معاملہ حضرت علی کو کیوں نہیں معلوم تھا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں نہیں کہی؟ اور کوئی ایک روایت ثابت کر دے میرے بھائیوں کہ حضرت علی نے اس طرح کا کوئی اشارہ بھی کیا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں حضرت علی بن ابی طالب کے خانوادے کے اندر آپ کے پوتے جن کا نام حسن ہے وہ خود اس بات کا اظہار کرتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی تھی اس کا معنی محبت کرنا ہے، اس کا معنی دوستی رکھنا ہے، اس کا معنی ولایت اور حکومت اور خلافت اور جانشینی نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں بات لمبی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اندازہ اس بات کا بھی ہے کہ
کہ ان شیعوں نے رافضیوں نے 18 تاریخ جو ذی الحجہ کی ہے جس کو عید غدیر و خم منایا ہے، بعض مورخین نے اور بعض تاریخ لکھنے والوں نے اور تبصرہ نگاروں نے یہ بات کہی ہے کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسی قسم کی اسی تاریخ کے آس پاس ہوئی تھی، یعنی 17-18 تاریخ کے آس پاس حضرت عثمانی غنی کی وفات ہوئی تھی۔ ان کی وفات پر خوشی منانے کے لیے شیعہ رافضی عید مناتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اہل سنت اس چیز کو نہیں جانتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شیعوں کی رافضیوں کی ان باتوں سے، ان خیانتوں سے، ان دھوکوں سے امت کے عوام کو، اہل سنت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، کتاب و سنت اپنی جگہ مسلم ہے، آل بیت رسول ہوں یا آل بیت رسول کے علاوہ ہوں، ساری دنیا کتاب و سنت کی پابند ہے۔ جو اللہ کی کتاب نبی کی سنت کے مطابق چلے گا وہ نجات پائے گا، جو نہیں چلے گا وہ نجات نہیں پائے گا۔ آل بیت رسول کا ہونا یہ نجات کے لیے بالکل کافی نہیں ہے، یہ نظریہ ختم ہو جانا چاہیے۔ شیعوں کے ساتھ ساتھ، شیعوں سے پہلے نظریہ یہودیوں کا تھا، وہ کہتے تھے کہ اللہ کے ہم بڑے پیارے ہیں، ہمیں جہنم میں جانا نہیں ہے، اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو صرف وہی 30-40 دن جہنم میں جائیں گے جتنے دن ہم لوگوں نے سامری کا بنایا ہوا بچڑا پوجا تھا، بس اس کے سوا ہم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ دعوے جھوٹے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو غدیر خم کی جو عید منائی جاتی وہ بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا جو دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بالکل اسے ثابت نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات متعدد دلائل سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی خلافت اور جانشینی کے بارے میں کے حوالے سے اشارہ کر دیا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنیں گے، اور اس کے بعد حضرت علی عثمانی غنی خلیفہ بنیں گے۔ اس کا اشارہ اللہ کے نبی نے کر دیا تھا، اس کی دلائل موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر عمر کے بارے میں تو صراحت کے ساتھ دلائل موجود ہیں، اور حضرت عثمانی غنی کے بارے میں اشارتاً دلائل موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت کو، اللہ کے دین کو امانت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امانت میں کسی بھی طرح کی خرد برد اور خیانت سے اللہ تعالی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔